وہ بھی ادھر ہی کے ہیں، بہت مصنفین، بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے۔ وجہ الحفید، یہ علامہ ابن رشد، انہوں نے بدایت المجتہد و نہایت المقتصد لکھا، لیختصر فی امہات المسائل، مسائل فقہ کی بنیادی مسائل فقہ جو ہیں ان کو جمع کر دیا انہوں نے۔ اور اپنی کتاب کے شروع میں انہوں نے ایک مقدمہ لکھا ہے، اس سے ائمہ کرام کے اختلافات کی وجہوں کی طرف کچھ مدد ملتی ہے۔ چلیے تو ہو گیا۔ ایک کتاب یہاں صفحہ نمبر 15 سے 16-17۔ ہم مقدمہ پڑھیں گے یہاں سے، اور پھر کتاب الطہارت کا کچھ حصہ۔ یہ مقدمہ ہے نا یہاں سے، کیونکہ اس میں انہوں نے بہت اہم باتوں کا تذکرہ کیا ہے، کچھ باتیں مشکل بھی ہیں، لیکن میرا ارادہ یہ ہے کہ مقدمہ ہم پڑھیں پہلا باب مکمل کرنے کے بعد، یعنی وضو کا بیان مکمل کرنے کے بعد، تاکہ آسانی سے مشکل کی طرف سفر ہو۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی حضور، جی حضرت آ رہی ہے آواز۔ میں آپ حضرات جی سے آواز گفتگو آ کر رہی رہا ہے۔ ہوں۔ یہ 2-3 صفحات جو ہیں یہ بہت اہم ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسے توجہ سے پڑھیں، اور اگر کوئی صاحب مطالعہ پہلے کر لیں تو اور آسانی ہو جائے گی۔ لہٰذا آج ہم درس یہاں سے شروع کرتے ہیں، اور اس کا پہلا باب ہی پڑھیں گے، پہلا بیان، یعنی کتاب الوضو، اس لیے پڑھیں گے کہ اندازہ ہو جائے کہ ان کا اسلوب کیا ہے، کہ کس طریق پر چلیں گے، کیا بات بیان کریں گے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو آپ کو پتہ نہ ہو۔ کتاب الوضو آپ مسلسل پڑھتے چلے آ رہے ہیں، پورا زمانہ گزارا اسی میں، تو ان سے ان کو اسلوب معلوم کرنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ کوئی بات نہیں ہوگی نہیں۔ ٹھیک ہے، الباب الاول کہہ کر کے انہوں نے بیان کیا ہے، الباب الثانی، یہاں سے المسألۃ الاولی من الشروط، المسألۃ الثانیہ، المسألۃ الثالثہ من الارکان، الرابعہ من تحدید المحال، خامسہ المسألة السادسة من التحديد، المسألة السابعة من الأعداد، المسألة الثامنة من تعيين المحال، محل کی جمع محال نہیں ہے وہ، المسألة التاسعة من الأركان، المسألة العاشرة من الصفات،
المسألة الحادية عشرة من الشروط. المسألة الثانية عشرة من الشروط. بس اس کے بعد مس علی الخوف کا بیان ہے. یہاں تک ہم پڑھیں گے. اس سے اندازہ ہوا کہ کل 12 مسائل ہیں. المسألۃ الثانیہ عشرہ کا نا وضو کے بیان میں 12 مسائل ایسے ہیں جن میں ائمہ مذہب کے اختلافات ہیں. تو ان 12 مسائل میں اختلافات کیا کیا ہیں ان کو ہم پڑھیں گے. اس سے اندازہ ہوا کہ اس کتاب کے پڑھنے سے مقصود کیا ہے کہ فقہ مقارن، فقہ تقابلی بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اس کو سمجھنا. جی، الفقہ المقارن کہا جاتا ہے اسے. ٹھیک ہے، فقہ تقابلی کے لیجیے آپ، یعنی ائمہ اربعہ یا دیگر ائمہ کرام کے کیا کیا اختلافات ہیں، کن کن مسائل میں الگ الگ موقف ہیں. ایک فن ہے، اسے بھی جاننے سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے. اور اس سلسلے میں کئی کتابیں بیان کی جا سکتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر فقہ مقارن میں الفقہ الفقہ علی المذاہب الاربعہ بڑی اہم کتاب ہے علامہ جزری کی. ٹھیک ہے، الفقہ الاسلامی وادلتہ یہ بھی ہے. اسی طرح یہ کتاب ہے بدایت المجتہد. بدائع الصنائع جو ہے، جس کا تذکرہ بہت آ چکا ہے اور اسے آپ کچھ حصہ پڑھ بھی چکے ہیں. فقہ مقارن میں بدائع الصنائع بڑی زبردست کتاب ہے. اختلافات ائمہ کرام کے، ان کے دلائل بیان کی گئے. تو ہم بدایت المجتہد سے پڑھ لیں گے اسے، اور دیگر کتابوں کا مطالعہ بھی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا کنیکشن ایڈ نہیں ہو پا رہا ہے. ریکارڈنگ آن کر دیے. چلیے، میں نے کہا کہ اس کا مقدمہ ہم وضو کے بیان کے مکمل ہونے کے بعد پڑھیں گے. آپ نے غور سے سن لیا؟ جی حضور. جی اور وجہ اس کی کہ یہ مقدمہ بہت اہم ہے. میں چاہتا ہوں کہ مقدمے کی کوئی بحث جو ہے نا وہ مس نہ ہو، چونکہ مشکل باتیں بھی ہیں اس میں. اس لیے میں سوچتا ہوں کہ پہلے آسان گفتگو کر لی جائے اور اس کے بعد ہم مقدمہ پڑھ لیں گے. 3-4 صفحات کا ہے، اور مقدمے میں ان اسباب اور وجوہ کا بھی تذکرہ کیا ہے علامہ ابن رشد نے کہ جن کی بنیاد پر ائمہ کرام کے مختلف مذاہب سامنے آئے اور ایک مسئلے میں کئی قول سامنے آ گئے. تو اسباب اختلاف
ان کا بھی تذکرہ ہے، یہ سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، تو کتاب تو یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ مقدمہ ہے. اس کو ہم فی الحال چھوڑتے ہیں، 4-5 دروس کے بعد انشاءاللہ ہم اسے پڑھ لیں گے. یہ جو ٹائٹل ہے بہت ایسا ہوتا ہے کہ یہ بات کے ناسخین جو ہیں یہ ذیلی عناوین لگا دیتے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. یہ دیکھیے، مقدمہ بیان کرنے کے بعد آخر میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. قال القاضی رضی اللہ عنہ، یہ اپنے علاقے کے قاضی بھی تھے، ان کے دادا بھی اور یہ بھی اپنے زمانے میں. ابو الولید ان کی کنیت ہے. تو فرماتے ہیں وَإِذْ قَدْ ذَكَرْنَا بِالْجُمْلَةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ فَلْنَشْرَعْ فِي مَا قَصَدْنَا لَهُ مُسْتَعِينِينَ بِاللَّهِ وَلْنَبْدَأْ مِنْ ذَلِكَ بِكِتَابِ الطَّهَارَةِ عَلَى عَادَاتِهِمْ فَنَقُولُ. تو فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ان ساری چیزوں کو بیان کر لیا تو اب ہم اپنے مقصود کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اور اس میں ہم کتاب الطہارت سے اپنا سلسلہ شروع کرتے ہیں جیسا کہ فقہائے کرام کی عادت ہے. فنقول، تو ہم کہتے ہیں کہ انہو المسلمون علی ان الطہارت شرعیت طہارتان. یہ طہارت شرعیہ دو طرح کی طہارت ہے، طہارت من الحدث و طہارت من الخبث، اور خبث بھی کہتے ہیں. تو شرعی طہارت جو ہے وہ ایک تو نجاست حکمی سے ہے اور ایک نجاست حقیقی سے ہے. حدث نجاست حکمیہ اور خبث نجاست حقیقیہ. نجاست حکمیہ تو وضو اور غسل اور تیمم ہے، نجاست حکمیہ سے طہارت. اور نجاست حقیقیہ یعنی خبث سے طہارت یہ ہے کہ آدمی ازالے نجاست حقیقیہ کر دے، بدن پہ، کپڑے پہ پیشاب پاخانہ، شراب، خون، پیپ، مواد، اس جیسی نجاستیں لگی ہوئی ہیں، ان کو کسی مزیل سے زائل کر دے، یہ ہے طہارت من الخبث. تو طہارت شرعیہ دو طرح کی ہیں، ایک ہے طہارت من الحدث اور ایک ہے طہارت من الخبث. فاتفقوا على ان الطہارت من الحدث ثلاثة اصناف، اس پر اتفاق ہے کہ حدث سے طہارت کی 3 قسمیں ہیں، وضو و غسل و بدل منہما وهو التیمم. یہی 3 ہیں، وضو، غسل اور تیمم. وذلك لتضمن ذلك آیت الوضوء الواردہ فی ذلك فلنبدأ من ذلك بالقول فی الوضوء فنقول. اور یہ اس وجہ سے کہ یہ آیت وضو کے ضمن میں موجود ہے، یعنی تیمم الواردہ فی ذالک، جو کہ آیت وضو اسی سلسلے میں یعنی طہارت کے سلسلے میں وارد ہوئی. تو اس میں وضو کا بھی بیان ہے، غسل کا بھی بیان ہے، اور پھر آخر میں فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تیمم کا بھی بیان ہے. تو اس لیے نجاست حکمیہ یعنی حدث سے طہارت کی 3 صورتیں ہیں، 3 قسمیں ہیں. اب ان میں سے وضو، غسل اور تیمم کے وضو کا بیان شروع کرتے ہیں. فنقول کتاب الوضو ان القول
المحيط بأصول هذه العبادة ينحصر في 5 أبواب. اس عبادت کے اصول کو جو قول محیط ہے، یعنی سارے اصول اور ساری بنیادی باتیں اس عبادت یعنی وضو کی جو عبادت ہے اس کی ساری بنیادی باتوں کا جو احاطہ کر لے، وہ بات 5 ابواب میں منحصر ہے. الباب الاول فی الدلیل علی وجوبها وعلی من تجب ومتى تجب. پہلا باب اس سلسلے میں کہ دلیل کیا ہے کہ وضو واجب ہے اور کس پر واجب ہے اور کب واجب ہے. الثانی فی معرفت افعال، وضو کے افعال کی معرفت میں. الثالث فی معرفت ما بھی تفعل، کس ذریعے سے وضو کریں گے اس کی معرفت میں، وہ پانی ہے. الرابع فی معرفت نواقضها، نواقض وضو کی معرفت. الخامس فی معرفت الاشیاء التي تفعل من اجلها، ان اشیاء کی معرفت کے بیان میں جن کی خاطر وضو کیا جاتا ہے. تو وضو کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، یہ 5 ابواب میں ساری باتیں بیان کر دیں گے. اب سب سے پہلا باب جو ہے وہ وضو کے وجوب کی دلیل اور کس پر واجب ہے اور کب واجب ہے. یہ دیکھیے، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جو میں نے بتایا کہ یہ پورا بیان آسان ہوگا آپ کے لیے، اور ان کا اسلوب دیکھنا ہوگا اور ان کی ترتیب دیکھنی ہوگی. اس کے بعد پہنچیں گے ائمہ کرام کے اختلافات کی طرف. تو اختلاف ذکر کرنے سے پہلے علامہ ابن رشد جو ہیں وہ کرتے کیا ہیں کہ متفق علیہ جو نکات ہیں وہ بیان کرتے ہیں، یعنی وضو کے وہ مسائل جن پر کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک بنیاد پہلے فراہم کرتے ہیں، ایک تمہید دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس پوائنٹ تک پہنچتے ہیں کہ جہاں پر اختلاف ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ وضو اگر واجب ہے تو اس کی دلیل کیا ہے. تو جن حضرات کو احکام شرعیہ کی دلیل جاننے کا شوق ہے، اور یہ بہت اچھا شوق ہے، اس سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ بڑی اچھی کتاب ہے کہ انہوں نے دلائل سے پوری گفتگو کی ہے. فرماتے ہیں فَأَمَّا الدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِهَا فَالْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ. تینوں طریقے کی دلیلیں موجود ہیں وضو کے وجوب پر. اما الکتاب، دیکھیے قرآن کریم کی کیا دلیل ہے. قرآن کریم سے جو دلیل ہے وہ یہ آیت کریمات، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق، پوری آیت. فإنه اتفق المسلمون على ان امتثال هذا الخطاب واجب على كل من لزمته الصلاة اذا دخل وقت. پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ اس خطاب کی بجا آوری، امتثال، اس حکم کی بجا آوری ہر اس شخص پر واجب اور لازم ہے جس پر نماز لازم ہو جبکہ نماز کا وقت داخل ہو جائے. چلیے، یہ آیت کریمہ ہے جو دلیل ہے کہ وضو واجب ہے. وَأَمَّا السُّنَّةُ، حدیث پاک، فَقَوْلُ علیہ الصلاۃ والسلام لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول. اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں فرماتا، اور کوئی صدقہ غلول یعنی حرام مال سے قبول نہیں فرماتا. غلول تو امانت میں خیانت کو بھی کہتے ہیں، اور مال غنیمت میں بطور خیانت کوئی مال لے لیا جائے اس کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں غلول کا لفظ جو ہے تمام حرام مال پر ہے، پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کوئی نماز بغیر طہارت کے اور کوئی صدقہ خیانت کے مال سے قبول نہیں کرتا. دیکھیے یہ جو حصہ ہے نا، یہ ہے دلیل. اس کا مطلب یہ ہوا کہ طہارت ہوگی تو نماز درست ہوگی، اور طہارت نہیں تو نماز درست ہی نہیں. اور یہاں لا یقبل اللہ صلاۃ، یہ قبول سے مراد قبولیت صحت ہے. ہاں، قبول سے مراد قبول صحت ہے، قبول حلت کی بات نہیں ہے. قبول صحت یعنی نماز ہوگی ہی نہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز ہو تو جائے گی، براءت ذمہ ہو جائے گا، واجب ادا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرے گا، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ
اصل میں سرے سے نماز ہی نہیں ہوگی، قبولیت کا درجہ تو بات کا ہے، تو قبول سے مراد قبول صحت۔ دوسری حدیث پاک وقولہ علیہ الصلوۃ والسلام لا يقبل اللہ صلاۃ من احدث حتى يتوضا، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی نماز قبول نہیں فرماتا جو حدث کر دے جب تک کہ وضو نہ کر لے، یعنی جس کا وضو ٹوٹ گیا وہ جب تک باوضو نہ ہوگا اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ یہاں بھی قبول سے مراد قبول صحت۔ وہادان الحدیثانی ثابتان عند ائمۃ النقل، یہ بڑے اعلیٰ درجے سے یہ حدیثیں دونوں ثابت ہیں۔ تو چلیے قرآن کریم کی آیت بھی ہو گئی، حدیث پاک بھی ہو گئی، اجماع کی طرف چلیے۔ فإنه لم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف ولو كان هناك خلاف لنقل إذ العادات تقتضي ذلك۔ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے کسی ایک سے بھی، ایک بندے سے بھی اس سلسلے میں اختلاف منقول نہیں ہے۔ وضو کے وجوب کے تعلق سے کوئی ایک مسلمان بھی جو ہے نا اس کے خلاف نہیں گیا کہ وضو واجب نہیں ہے، ساری کی ساری امت اس بات پر متفق ہے کہ وضو واجب ہے۔ تو یہ خود دلیل ہو گئی۔ اگر کوئی خارق اجماع ہوتا، کوئی قول ہوتا اس سلسلے میں کہ فلاں صاحب کہتے ہیں کہ سنت ہے یا مکروہ ہے یا جائز ہے، مباح ہے، واجب نہیں ہے، تو ولو ہونا کا خلاف اگر کوئی مخالف قول ہوتا لنقلت، تو اس کا ذکر آتا نا، منقول تو ہوتا۔ اذ العادات و تقتضی ذالک، کیونکہ عادتیں اس کی مقتضی ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی امام نے، کسی بڑے عالم دین نے اس سلسلے میں مخالفت کی ہو، اختلاف کیا ہو اور اس کو نقل نہیں کیا گیا، ہاں غیر معتبر سمجھ کر کے، تو فرماتے کہ نہیں، کوئی اگر اختلاف کرتا تو کسی طور پر جو ہے اس کے اختلاف کو نقل تو کیا جاتا، اگرچہ اسے مستند نہ مانتے، معتبر نہ مانتے، لیکن عادتیں اس بات پر جاری ہیں کہ کسی مسئلے میں، وہ بھی اتنا محتم بشان مسئلہ، اس میں ساری امت ایک طرف ہے، اگر کسی ایک نے اختلاف کیا ہوتا تو وہ اور اختلاف ہائی لائٹ ہو جاتا۔ عادتیں اس بات کی کا تقاضا کرتی ہیں کہ اس ایسے مسئلے میں اختلاف اگر کوئی کرے تو اس کو بیان کر دیں۔ کوئی بیان نہیں ہے، یہ دلیل ہے کہ کوئی الگ سا قول ہے بھی نہیں، لہذا اجماع ثابت ہو گیا۔ تو یہ پہلی بات تھی کہ دلیل کیا ہے وضو کے وجوب کی۔ وَأَمَّا مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ، دوسری بات یہ کہ وضو واجب ہے کس پہ، تو یہ تو آپ کو پتا ہے کہ وضو واجب ہوتا ہے مکلف پہ، عاقل بالغ مسلمان پہ۔ فرماتے فَهُوَ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ، بالغ اور عاقل ہے جس پر وضو واجب ہوتا ہے۔ وذلك ايضا ثابت بالسنة والاجماع، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے اور اجماع سے ثابت ہے۔ اما السنہ فقول علیہ الصلوۃ والسلام رفع القلم عن ثلاث، تین لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، یعنی ان کا گناہ لکھنے کے لیے، لکھنے سے، اور یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا الصبی حتی یحتلم والمجنون حتی یفیق، کہ بچہ جب تک کہ محتلم یعنی بالغ نہ ہو جائے، اور مجنون جب تک کہ جو ہے جنون سے فارغ نہ ہو جائے، جنون سے اس کو افاقہ نہ ہو جائے، اور ایک تو نائم کا ذکر ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ یہاں پر فرمایا کہ بچہ جو ہے وہ مکلف نہیں ہے اس لیے اس پر وضو واجب نہیں ہے، مجنون مکلف نہیں ہے اس لیے اس پر وضو واجب نہیں ہے۔ یہ لوگ جو ہے نا دونوں، ہاں بچہ جو ہے سبایت سے فارغ ہو جائے اور بالغ ہو جائے، مجنون جنون سے فارغ ہو جائے اور عاقل ہو جائے، تو پھر ان پر وضو واجب ہوگا۔ وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَإِنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ فِي ذَلِكَ خِلَافٌ، یہ بھی یہاں بھی اسی طرح سے دلیل پیش کر رہے ہیں، اس بات پر اجماع قائم ہے کیونکہ اس سلسلے میں کوئی خلاف منقول نہیں ہے کہ ان لوگوں پر وضو واجب ہے، بالغ اور عاقل پر۔ واختلف الفقهاء هل من شرط وجوبها الاسلام ام لا، اب تیسری چیز ہے کہ کیا اسلام بھی اس کے وجوب کی شرط ہے یا نہیں ہے۔ آپ نے ہر جگہ پڑھ لیا نا کہ مسلمان عاقل بالغ، تو جو پورا اتفاقی قول ہے، متفق علیہ، وہ ہے بالغ اور عاقل پر وضو کا واجب ہونا۔
رہا یہ کہ مسلمان ہونا بھی شرط ہے وضو کے وجوب کے لیے، تو اس میں اختلاف ہے۔ وہی مسئلۃ قلیلۃ الغناء فی الفقہ، اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس سے بے نیازی فقہ میں کم ہی ہوتی ہے، لأنہا راجعۃ الی الحکم الاخروی، کیونکہ یہ تو حکم اخروی کی طرف راجع ہے نا، اس لیے اس کو جو ہے اس کی ضرورت پڑتی ہی ہے۔ اور بات یہ ہے کہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہیں پر کہ اگر کوئی کافر ایک جزیہ ہے اس سلسلے میں، کہ کوئی کافر ابھی ابھی مسلمان ہونا چاہتا ہے اور اسلام لانے سے پہلے غسل کیا پورا، اور یہ بہتر ہوتا ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے غسل کرے، تو غسل کیا اور پھر اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھ لیا، تو اب اسی غسل سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ جی، اس جزیے سے پتا چلا کہ اس میں ایک قول یہ بھی ہے کہ کافر کا بھی وضو ہو جائے گا، غسل ہو جائے گا، اور اس کی شرط جو ہے اسلام نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں کا یہ قول ہے، اکثر لوگ یہی فرماتے ہیں کہ اس کی شرط جو ہے نا اسلام بھی ہے۔ وَأَمَّا مَتَىٰ تَجِبُ، وضو واجب ہوتا کب ہے؟ فرماتے فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ أَوْ أَرَادَ الْإِنسَانُ الْفِعْلَ الَّذِي الْفِعْلِ الْوُضُوءُ شَرْطٌ فِيهِ، فرمایا کہ جب نماز کا وقت داخل ہو جائے یا انسان ایسا فعل کرنا چاہے کہ جس کے کرنے میں وضو شرط ہو، ایسا فعل کرنے کا ارادہ کرے کہ جس کے لیے وضو شرط ہو، وَإِن لَّمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُتَعَلِّقًا بِوَقْتٍ، اگرچہ وہ کسی وقت سے متعلق نہ ہو، جیسے مثال کے طور پر مس مصحف، اس کے لیے وضو شرط ہے اور مس مصحف کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے کہ ظہر کے وقت ہی میں کرنا ہے یا فجر کے وقت میں قرآن پاک چھونا ہے، کوئی وقت متعین نہیں ہے، لیکن مس مصحف کے لیے وضو ضروری ہے، اس لیے جب انسان مس مصحف کرنا چاہے گا تو وضو اس کے اوپر واجب ہوگا۔ تو نماز کا وقت داخل ہو جائے تب، یا کوئی ایسا فعل کرنے کا ارادہ کرے جس کے لیے وضو شرط ہے، تب وضو واجب ہوتا ہے۔ یہ بحث جو ہے اور زیادہ تفصیل کے ساتھ آپ نے علامہ شامی سے پڑھ لی ہے، در مختار نے تین چار اقوال بیان کیے تھے اس سلسلے میں، اور ان کی تفصیلات میں علامہ شامی نے بحث کی ہے۔ تو چلیے، وضو واجب کب ہوتا ہے اس کا بیان یہاں کر دیا۔ فرماتے ہیں اما وجوب عند دخول وقت الصلاۃ علی المحدث، رہا ہے کہ وضو واجب ہوتا ہے محدث پر جب نماز کا وقت داخل ہو جائے، اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، ولا خلاف فیہ، لقوله تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم الآیہ، تو بندہ نماز کے لیے کب اٹھے گا؟ جب نماز کا وقت ہو جائے تب۔ فأوجب الوضوء عند القیام الی الصلاۃ، تو وضو واجب فرمایا جب نماز کی طرف اٹھیں۔ ومن شروط الصلاۃ دخول الوقت، اور نماز کی شرطوں میں تو وقت کا دخول بھی ہے نا، تو وقت کے دخول میں نماز کے لیے اٹھے گا نہیں بندہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب نماز کا وقت داخل ہو جائے تب وضو واجب ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی جو بات تھی، فَإِذَا دخل وقت الصلاۃ، جب نماز کا وقت داخل ہو تو وضو واجب ہو جاتا ہے، اس کی دلیل یہ تھی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات کہی تھی انہوں نے کہ او اراد الانسان الفعل الذي الوضوء شرط فيه، ایسا فعل کرنا چاہے جس میں وضو ضروری ہے تب بھی وضو واجب ہوتا ہے، اس کی دلیل دیکھیے۔ واما دلیل وجوبہ عند ارادۃ الافعال التي هو شرط فيها، رہی دلیل وضو کے وجوب کی تب جب کہ بندہ ایسے افعال کا ارادہ کرے کہ جن افعال میں وضو شرط ہے، فسیاتی ذالک، تو ان کا ان قریب اس کا ذکر آئے گا، عند ذکر الاشیاء التي يفعل الوضوء من وجلها، ان اشیاء کے تذکرے کے وقت کہ جن کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اور علماء کرام کا اس سلسلے میں اختلاف کا بھی ذکر آئے گا۔ چلیے، تینوں چیزوں کا ذکر ہو گیا
کہ وضو واجب ہے، اس کی دلیل، اور وضو کس پر واجب ہے اور کب واجب ہے۔ الباب الثانی معرفت فعل الوضو، وضو کے افعال کی معرفت۔ فرماتے وما معرفت فعل الوضوء فالاصل فيه ما ورد من صفته في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين۔ فعل وضو کی معرفت یعنی وضو میں کرنا کیا کیا ہے، اس سلسلے میں اصل تو وہی آیت وضو ہے جس میں 4 چیزوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے چہرے دھل لو، اپنے دونوں ہاتھ دھل لو کونیوں سمیت، اور پھر دونوں اپنے سر کا مسح کر لو، اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھل لو۔ وما ورد من ذلك اذن في صفت وضوء النبي صلی اللہ علیہ وسلم في الاثار الثابتہ، ثابت احادیث میں حضور کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وضو کا جو طریقہ وارد ہوا وہ خود اس کے لیے دلیل ہے، آیت کریمہ بھی دلیل ہے، اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عملی حدیثیں بھی اس کی دلیل ہے۔ فرماتے وَيَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مَسَائِلُ 12 مشہورۃ تجری مجرى الامہات، اس سے 12 مسائل متعلق ہیں۔ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو وضو کیا تو وضو کے افعال ہیں کیا، تو افعال وضو سے 12 مسائل متعلق ہیں جو بڑے مشہور ہیں، اور ان کو امہات المسائل کہا جا سکتا ہے، تجری مجرى الامہات ہے نا، امہات مسائل کے قائم مقام ہیں، اور وہ راجع ہیں الی معرفت الشروط والارکان وصفت الافعال واعدادها وتعیینها وتحدید المحال انواع الاحکام جمیع ذلك۔ تو یہ امہات المسائل جو ہے نا وہ کن کی طرف راجع ہیں، شروط کی معرفت، تو شروط کے تعلق سے وہ مسائل ہیں، ارکان کی معرفت، افعال کی صفت، افعال کے اعداد، کون کتنی بار دھلنا ہے، تعیینها ان مقامات کی، ان افعال کی تعیین، اور تحدید و محال انواع احکام جمیع ذالک، ان تمام کے احکام کے انواع کے مقامات کی تحدید، کون کام کہاں تک کرنا ہے اس کی تحدید۔ تو اس طرح سے یہ جو اتنے امور آئے ہیں، یہ یہاں سے لے کر کے یہاں تک، ان سے متعلق 12 مسائل ہیں جن میں اختلافات ہیں ائمہ کرام کے۔ اب ان 12 مسائل کو لیجئے اور دیکھیے کہ ائمہ کرام کے اختلافات ہوئے کیا۔ پہلا مسئلہ المسألۃ الاولی من الشروط، یعنی شروط وضو کی شرطوں میں۔ تو پہلا مسئلہ جو ہے نا شروط میں، فرماتے اختلف علماء الامصار هل النیۃ شرط فی صحة الوضوء ام لا بعد اتفاق على اشتراط النیۃ فی العبادات لقوله تعالی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین۔ یہ آیت کریمہ ہے جو نیت کی شرط لگاتی ہے، اور اللہ تبارک رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد بھی انما الاعمال بالنیات الحدیث المشہور، یہ حدیث پاک ہے اور یہ آیت کریمہ۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین، لوگوں کو حکم تو اسی بات کا ہوا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں، دین کو خالصتاً اسی کے لیے کر کے۔ تو خالصتاً دین اسی کے لیے کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اخلاص ہو، نیت اس کا مراد ہی نیت ہے، ورنہ کسی اور مقصد کے لیے اٹھک بیٹھک کیا تو وہ کہاں عبادت ہوئی۔ دین جب اس کے لیے خالص نہیں ہوا اس کا مطلب نیت کچھ اور ہے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ نیت ضروری ہے عبادت میں، تو نیت شرط ہے، یہ آیت کریمہ بھی اور انما الاعمال بالنیات وہ حدیث پاک بھی، ٹھیک ہے۔ اس کہتے ہیں بعد اتفاق علی اشتراط النیت فی العبادات، اس بات پر تو تمام ائمہ مجتہدین کا اتفاق ہے کہ عبادتوں میں نیت شرط ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، سارے ائمہ اس بات پر متفق ہے کہ عبادات میں نیت شرط ہے۔ لیکن اب اختلاف ہوا
کہ حل النیت شرط فی صحت الوضوء ام لا، کیا وضو کی صحت میں بھی نیت شرط ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ وضو تو وسائل عبادات سے ہے، وضو جو ہے عبادت مقصودہ تو ہے نہیں، عبادت غیر مقصودہ ہے، کیونکہ یہ تو ایک ذریعہ ہے عبادت مقصودہ کی طرف، کی وضو کے ذریعے آپ نماز تک پہنچیں گے، تو وسائل کی قبیل سے ہے۔ تو عبادات محضہ، عبادات مقصودہ میں نیت شرط ہے، ساری امت کا اتفاق ہے، لیکن عبادات غیر محضہ یا عبادات وسیلہ، عبادات جو وسائل ہے، ہاں، عبادات غیر مقصودہ، وضو ہے، غسل ہے، یا اس میں نیت شرط ہے، اس میں اختلاف ہو گیا۔ فذهب فریق، اب دیکھیے، فذهب فریق منهم الى انها شرط، ایک فریق اس طرف گیا کہ وضو کی صحت میں بھی نیت شرط ہے، یہ مذہب امام شافعی کا ہے، امام مالک کا، امام احمد ابن حنبل کا، امام ابو ثور کا، امام داؤد ظاہری کا، یہ سب پورا گروہ ایک طرف ہے۔ وذهب فریق آخر الى انها ليست بشرط، دوسرا فریق اس طرف گیا کہ وضو، نیت وضو کی صحت کے لیے شرط نہیں ہے، یہ مذہب امام ابو حنیفہ کا، امام سفیان ثوری کا، یہ دو لوگ ایک ساتھ ہیں۔ دیکھ لیا آپ نے، یہ پہلا مذہب اختلاف بتایا انہوں نے، نیت وضو کی صحت کے لیے شرط ہے یا نہیں ہے۔ جمہور ائمہ مذہب اس طرف گئے ہیں کہ وضو کی صحت کے لیے نیت شرط ہے، امام ابو حنیفہ اور امام سفیان ثوری اس طرف گئے کہ وضو کی صحت کے لیے نیت شرط نہیں ہے، حکم اخروی کے لیے شرط ہے، وضو پر ثواب کے لیے شرط ہے۔ فرماتے ہیں وسبب اختلافہم تردد الوضوء بین ان یکون عبادۃ محضہ، ان ائمہ کرام کے اختلاف کا سبب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وضو یہ متردد ہے اس معاملے میں کہ عبادت محضہ ہو یا عبادت غیر محضہ ہو۔ جی عبادت محضہ کہاں یہاں پہ؟ یعنی غیر معقولہ، عبادت غیر محضہ یعنی عبادت معقولہ، معقولۃ المعانی، عبادت معقولۃ المعانی۔ تو عبادت محضہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی عبادت جس کا جو قیاس سے نہیں سمجھ سکتے کہ کیوں ہو رہی ہے وہ عبادت ہے، کیوں ایسا، اس سے کیا فائدہ ہے، وہ ہو کیا رہا ہے۔ اور عبادت غیر محضہ جو معقولۃ المعنی ہے، وہ ایسی عبادت جو معقول ہو، سمجھ میں آئے، دماغ سے بھی بندہ سمجھ لے کہ یہ کام ہو رہا ہے اس لیے، اور اس کی وجہ یہ ہے، اور وہ کام اس وجہ سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ کام واقعتاً اس کا وجود ہو رہا ہے۔ دیکھیے کہ عبادت محضہ یعنی عبادت جو غیر معقولۃ المعانی ہے، وَإِنَّمَا يُقْصَدُ بِهَا الْقُرْبَةُ، فقط اس سے تو صرف قربت ہی مقصود ہوتی ہے، وہ کام دکھ نہیں رہا کہ کیسے ہو رہا ہے، قربت مقصود، ثواب مقصود ہے، کالصلاۃ وغیرہ، جیسے کہ نماز اور غیر نماز، اور بھی چیزیں جیسے روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ وَبَيْنَ أَن يَكُونَ عِبَادَةً مَعْقُولَةَ الْمَعْنِی، اور اس درمیان کی وضو ایک ایسی عبادت ہو جو معقولۃ المعانی ہو، کہ جس کا مفہوم اور مطلب سمجھ میں آ سکے، جیسے کہ غسل نجاست، جیسے نجاست کو دھلنا۔ تو اب دیکھ لیجئے، اگر جسم پر پیشاب یا پاخانہ لگ گیا ہے، کپڑے پر لگ گیا ہے، تو نظر تو آ رہا ہے کہ یہ نجاست ہے، اس سے بدبو آ رہی ہے، گندگی ہے، آپ پانی لاؤ اور اس کو زائل کر دو، دور کر دو، تو غسل کا حکم ہوا کیوں؟ اور پانی کے استعمال سے وہ غسل ہو بھی گیا، یعنی غسل ہو بھی گیا اور پاکی آ گئی، یہ سب باتیں محسوس ہو رہی ہیں نا، تو معقولۃ المعانی اس طور پر ہیں۔ لیکن ابھی آپ غسل کر کے آئے، وضو بھی کر کے آئے، اور آنے کے بعد جو ہے نا وہ کہیں سے خون بہ گیا، تو جہاں سے خون بہا وہاں تو آپ دھلتے ہی ہیں خون کو، لیکن پھر اعضائے وضو دھلتے ہیں، حالانکہ ابھی چہرہ دھل گیا ہے، مگر پھر ابھی چہرہ، تو خون کہیں اور نکل رہا ہے اور آپ کو چہرہ دھلنا پڑ رہا ہے۔
اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو یہ وجہ معقول دماغ میں نہیں آ رہی ہے، شریعت نے حکم دیا ہے تو ہم کر رہے ہیں، اس کا ثواب ملے گا۔ اسی کو کہتے ہیں عبادت محضہ غیر معقولۃ المعانی، کہ وہ نجاست کا معاملہ اگر ہے تو وہ ہے کہیں اور، آپ دھل کہیں اور رہے ہیں، اور جو معقولۃ المعانی ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ جہاں نجاست لگی ہے وہیں دھلتے آپ، تو وہ معقولۃ المعانی ہوا۔ تو وضو جو ہے وہ معقولۃ المعانی اور غیر معقولۃ المعانی دونوں طرح کی عبادت سے مشابہت ہے، ان کے درمیان متردد ہے، کہ من وجہ لگتا ہے کہ عبادت محضہ ہے، من وجہ لگتا ہے عبادت محضہ نہیں ہے۔ فإنهم لا يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية، اور فقہا اس معاملے میں اختلاف نہیں رکھتے کہ عبادت محضہ میں نیت کی ضرورت پڑتی ہے، وہ تو عبادت محضہ ہے، اس کی تو اور کوئی حیثیت نہیں ہے جو معقولۃ المعانی ہو کہ یہ کام اس لیے کر رہے ہیں، گندگی لگ گئی ہے اس لیے ہم دھل رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب نماز کی چند رکعتیں ہوتی ہیں، کیوں اتنی رکعتیں، کیوں ایسا کرنا ہوتا ہے، کیسے پتا کہ وہ نماز ہو گئی؟ یہ سب جو ہے نا معقولۃ المعانی نہیں ہے، عبادت محضہ ہے، اور جو بھی عبادت محضہ ہو اس میں نیت کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو وجہ یہی ہے کہ وضو کا تعلق دونوں سے ہے، عبادت محضہ سے بھی ہے اور عبادت غیر محضہ سے بھی ہے، اور عبادت محضہ میں نیت کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے بعض لوگوں نے نیت کو ضروری قرار دیا۔ عبادت غیر محضہ جو معقولۃ المعانی ہو اس میں نیت کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے بعض لوگوں نے نیت کو شرط نہیں قرار دیا۔ والعبادۃ المفہومۃ المعنی، مفہومۃ المعانی غیر مفتقرۃ الی النیۃ، اور وہ عبادت جس کا معنی مفہوم ہو، معلوم ہو، وہ نیت کی محتاج نہیں ہے، ایسی عبادت نیت کی محتاج نہیں ہے۔ ٹھیک، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ والوضوء فیہ شبہ من العبادتین، وضو میں چونکہ دونوں سے مشابہت ہے، عبادت مفہومہ سے بھی، عبادت غیر مفہومہ سے بھی، ولذالک وقع الخلاف، اسی وجہ سے تو اس میں اختلاف ہوا، ورنہ جو عبادت محضہ ہے اس میں کہاں اختلاف ہے؟ سارے دنیا کے ائمہ مجتہدین مسلمان یہی کہتے ہیں کہ نماز میں نیت ضروری ہے، کیونکہ وہ عبادت محضہ ہے۔ کہتے ہیں ولذالک وقع الاختلاف فیہ وذالک انہ یجمع عبادۃ و نظافہ، اور وہ یہ کہ وضو جو ہے عبادت و نظافت دونوں کی جامع ہے، دونوں کا جامع ہے، اس میں عبادت کا پہلو بھی ہے اور نظافت کا پہلو بھی ہے۔ تو نظافت کے اعتبار سے تو نیت ضروری نہیں ہے، عبادت کے اعتبار سے نیت ضروری ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، یہ ہے کہ اگر بندہ وضو کرتا ہے تو اس کا وضو جو ہے مفتاح الصلاۃ ہو جاتا ہے، نماز اب پڑھ سکتا ہے، وضو نہیں تھا تو نماز سمجھ میں نہیں آتی کیا بات ہے کہ وضو نے روکے رکھا تھا نماز کو، ہم نے 4 حصے دھو لیے، اب وضو پڑھنا، نماز پڑھنا الاؤ ہو گیا آپ کے لیے، اور ان میں سے کچھ بھی کمی تھی تو نماز پڑھنا الاؤ نہیں تھا آپ کے لیے، کیا وجہ ہے آخر؟ دھل لینے سے کیا ہوتا ہے؟ جی، اور ابھی تھوڑا سا کہیں سے خون نکل گیا یا ہوا خارج ہو گئی تو پھر اب نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ بات بھی معقولۃ المعانی نہیں ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جہت جو ہے نا عبادت والی جہت ہے، یہ جہت عبادت والی جہت ہے، اور عبادت کی جہت سے نیت ضروری ہونی چاہیے۔ اور یوں بھی کہ آپ دیکھ لیجئے کہ بندہ جب وضو کرتا ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ اس کے ہاتھوں سے گناہ جھڑتے ہیں، اس کے پاؤں سے گناہ جھڑتے ہیں، اس کی آنکھوں سے گناہ جھڑتے ہیں، جو جو جن گناہوں کا اس نے ارتکاب کیا۔ تو گناہوں کا جھڑنا، یہ بات تو معقولۃ المعانی نہیں ہے نا، جب پانی استعمال کرتا ہے بندہ تو اس سے گناہ جھڑتے ہیں، یہ عبادت والی بات ہے، اس کے لیے نیت ضروری ہے۔ اور ایک اور بات ہے وضو میں کہ نظافت بھی ہے، اور نظافت کے لیے تو محض اتنا ہی ہے نا کہ پانی اگر بہا دیں گے تو جو میل کچیل ہے وہ دور ہوگا، گندگی دور ہوگی، جی، تو بدن کو نظافت حاصل ہوگی۔ اس کے لیے آپ کے وضو کی، آپ کی نیت کی ضرورت تو نہیں ہے، بس محض صاف ستھرا پانی بہا دیں، نظافت حاصل ہے۔ تو من وجہ العبادت، نیت کی ضرورت ہے، من وجہ نظافت نیت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے بعض لوگوں نے وضو کے لیے نیت ضروری قرار دیا، بعض لوگوں نے نیت کو ضروری قرار نہیں دیا۔
والفقہ ان ينظر بأيهما هو اقوى شبا فيلحق به، اور فقہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ ان دونوں جہتوں میں سے کس جہت سے مشابہت وضو کی زیادہ قوی ہے، تو اسی جہت سے وضو کو ملا دیا جائے۔ جی یہاں تک گفتگو مکمل ہو گئی، اور میں اسی پر آج کی گفتگو ختم کرتا ہوں۔